پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہمارے پاس مذہبی اسکالرز بھی موجود ہیں، تجزیہ نگار بھی موجود ہیں۔ ظہیر صاحب یہ فرمائیے گا۔ جی ظہیر صاحب۔ بنیادی طور پہ تمام مقاصد فکر کو اپنی مرضی کا نظام جو ہے نا اپنے نصاب مرتب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کا نصاب پڑتال کے ساتھ منظر عام پہ آتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے وہاں فقہی آراء پڑھانے کا، تو اس میں کوئی جدید فقہی آراء نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ پرانے علماء نے جو فقہی اصول مرتب کیے ہیں انہی کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے اندر کوئی ایسا زہر انگیز والی بات موجود نہیں۔ رہی یہ بات کہ مدارس کنٹمپریری ایجوکیشن کو اپنے اندر انٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جس وقت مدارس کے اندر ابھی جدید علوم جو تھے اس حد تک نہیں تھے پہنچے، تو تب بھی طب اور ہندسہ جو تھے مدارس کے اندر بڑی اچھی طریقے سے پڑھائی جاتی تھی، اور ماضی کے اندر مدارس کے جو علماء تھے فارغ التحصیل وہ طبیب، بہت ماہر قسم کے طبیب ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں انٹروڈیوس ان کے اندر اصلاحات ہو رہی ہیں، اور اس میں میتھمیٹکس اور اس طرح کمپیوٹر سائنسز آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں قدیم علماء جن کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی آراء میں ایسی کوئی باتیں موجود نہیں ہیں جن میں کسی کو کافر قرار دیا گیا ہو یا کسی دوسرے کی اس طرح تردید کی گئی ہو جو نامناسب انداز میں ہو۔ تو مدارس کا نصاب جو پانچوں بورڈوں کا میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر لحاظ سے قابل قبول بھی، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی تنقید کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ رہی یہ بات اگر بعض ایسے مدارس موجود ہیں تو میں یہ سوال بالکل کھلے عام کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو پن پوائنٹ کو کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے ایکسپوز کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ بات جو ہے درمیان میں رہ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے مدارس موجود نہیں، چند عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہوں لیکن مدارس میں یہ کام نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں ظہیر صاحب، بہت سے ایسے موقعوں پر لوگ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان کی امان نہیں ملتی اگر ہم پن پوائنٹ کریں گے۔ میرے سامنے میں ججز کو جانتا ہوں جو مقدمات نہیں سنتے ہیں، میں پولیس افسران کو جانتا ہوں۔ تو معطل ہو گیا نا؟ نہیں، میری رائے ہے کہ مذہب کے میرا مطلب ہے کہ یہ آسان کام تو نہیں، آپ ان کو نامینیٹ کریں، آپ ان کو نامزد کریں۔ اس طرح جنرل صاحب کون نامزد کرے گا، کون صحافی رپورٹ کرے گا، کون پولیس والا انویسٹیگیٹ کرے گا، کون جج پروسیکیوٹ کرے گا؟ پوسیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر، بہت تگڑے ہیں۔ نہیں، یہ آپ افراد کی بات کریں، آپ عناصر کی بات کریں، آپ موضوع کو خلط نہ کریں۔ بات ہو رہی ہے مدارس کی، اگر مدارس کو جو انتہا پسندی یا تشدد کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان کو نامزد کریں، حکومت نامزد کریں، فورسز نامزد کریں، اور آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جج ان کے کیس نہیں سنتے۔ یہ افراد کی بات ہے، یہ عناصر کی بات ہے، ان کے پیچھے ادارے بھی۔ لیکن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کبھی کیا کہ پاکستان کے اندر یہ چلیں یہ 99.99% ادارے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ .001% جو ہے درست نہیں ہے؟ آپ کی طرف سے ایسی کبھی رپورٹ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں بھائی طلعت صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں وہ باقاعدہ ایجوکیشنل ادارے ہیں، تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں۔ 100% مدارس جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو بات کو موضوع کی طرف واپس لے اس کا نامینیٹ کریں، اس کا نامزد کریں، ہمیں بھی بتا رہی ہے دو دفعہ میرے گھر پہ علماء کے ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں آف دے ریکارڈ، یہ ٹیلی ویژن پہ نہیں کہوں گا فتنہ پھیلتا ہے۔ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور طویل گفتگو میرے ساتھ کی۔ ایک گفتگو میں جاوید چودھری بھی موجود تھے۔ دیکھیں ہارون صاحب جو بات فرما رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہا کہ جناب اور اس طرح کے مختلف رائے رکھنے والے تو لوگ موجود ہیں۔ قرارداد وقاصد جنہوں نے پیش کی تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی کو بڑا افسوس تھا پاکستان بننے پہ، اور وہ مولانا حسین احمد مدنی کی قبر پہ جا کے روتے رہے۔ ان سے عرض کیا مولانا حسین احمد مدنی کا انتقال بعد میں ہوا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کا پہلے ہوا ہے۔ بات کو واپس لے کے اب موضوع کو ہم نے کلوز کرنا ہے، ہم نے کلوز کرنا ہے۔ آج کا جو تناظر ہے، ریاست کی پھر ذمہ داری اس حد تک ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر انشور کرے، جو لوگ کلپریٹس ہیں ان کو ایکسپوز کرے، ان کو پروسیکیوٹ کرے، ان کو پکڑے۔ مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری آج کے دن کے حوالے سے کیا ہے؟ مولانا صاحب اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری وہی ہے جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، وہی ہے جو حسین ابن علی نے مدینہ سے چلتے ہوئے اپنا وصیت نامہ جب اپنے بھائی کو دیا کہ میں کسی فتنے کی خاطر، کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی شر و فساد کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، نانے کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، خرابیاں آ چکی ہیں، میں ان خرابیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور اس کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، انبیاء کا پیغام ہے اصلاح۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ
جب کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسی مشن کو، جو انبیاء کا مشن ہے، جو وحی الہی کا مشن ہے، جو حسین کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے امت میں اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے یہ اصلاح کا ہوتا رہا، یہ جدوجہد ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے مختلف ہیں۔ اب مثلا مدارس کی بات ہے تو فقہی لحاظ سے اگر مدارس کی تنظیمیں موجود ہیں اور باہمی ایک اتحاد بنا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ اگر فقہی لحاظ سے آپ راستہ بند تو نہیں کر سکتے، اتحاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے، ایک فقہ پر لوگوں کو مجتمع نہیں کر سکتے، تو تمام فقہوں کے مدارس اگر موجود ہیں جیسے میں نے عرض کیا، اگر علمی انداز میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرے کو، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دینی ادارے کے بارے میں یا مدرسے کے بارے میں یا مسجد کے بارے میں یا امام کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی اس قسم کی ناروا سلسلہ شروع ہوا، کوئی خودکش کا یا دوسرا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کون ہے سٹرن ایکشن۔ ٹھیک پروفیسر صاحب، ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ فرمائے گا کہ یکجہتی کاؤنسل اس کو ایک انفارمل باڈی سے ایک شاید ریاست کے ساتھ منسلک کر کے فارملائز کرنے بھی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے ریاست کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اس میں مکس اپ نہیں کرنا، مکس اپ نہ کریں، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے ایک طرف لا اینڈ آرڈر بھی، دوسری طرف تعلیم بھی اس کی ذمہ داری ہے، یا نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن کہ ایک فقہ کو یا ایک ویو کو امپوز کرنا سب کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، پبلک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہو۔ آج 3 متبادل نظام، پیرل نظام چل رہے ہیں، ایک سیکولر ایجوکیشن کا، ایک دینی تعلیم کا، اور اب ایک نیا آ گیا ہے انگلش میڈیم جو اے لیول کے اس سے، اور ایک بالکل ایک تھرڈ برانڈ تیار کی جا رہے ہیں۔ ان کو انٹیگریٹ کیجیے تاکہ علم کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوں، اور دین کی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ علماء، اساتذہ، دینی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، میڈیا، سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے انسان کو بہتر انسان بنانا، انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کی بنیاد کے اوپر، انصاف اور عدل کی بنیاد کے اوپر، اور عدل کے ساتھ احسان کہ آپ دوسرے کے لیے قربانی دیں، ان ویلیوز کو سامنے رکھ کر کے وہ صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ ہمارے نصاب تعلیم میں بھی یہ چیزیں ہوں، ہمارا میڈیا بھی اس کی فکر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی بہتر مثال قائم کریں۔ ملی یکجہتی کونسل اسی نوعیت کی ایک کوشش ہے، اسے مؤثر ہونا چاہیے، اسے وسعت دینی چاہیے، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، حکومت اس کے اندر میری نگاہ میں مینوپولیٹ نہ کرے چیزوں کو۔ ٹھیک، بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، مولانا ساجد نقوی صاحب، سینیٹر پروفیسر خورشید صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب اور حنیف جلندی صاحب۔ ناظرین، ہم مشکور ہیں حامد سعید کاظمی صاحب کے بھی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے کہ احسن انسان وہ ہے، اللہ کے قریب ترین وہ ہے۔ ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا، آج کے واقعے سے، واقعہ کربلا کے اختتامی دن سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو قربانی مانگے نہیں بلکہ قربانی دے، جو قربانی دینے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی نسبت جو قربانی مانگتا رہتا ہے، اور جو انسان کی جان کا تحفظ کرتا ہے اصول کی بنیاد پر اور اپنے عمل سے، اس کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔